گیس ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آخر کار شریعت صاحب کو ہادی کے اوپر شک ہو چکا ہے کہ ہادی خجسک کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ کیا شریعت صاحب ہادی کو اگر وہاں پر منع کرتا ہے تو ہادی اپنے والد کی بات مان کر خجسک سے دور ہو پائے گا۔ تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئکن بٹن کو لاسٹ میں پریس کر دیں تاکہ نئی سے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو آسانی کے ساتھ مل سکے۔ امروز بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ شانزے جو ہوتی ہے وہ گھر میں کسی کے ساتھ بات نہیں کرتی، ہر وقت جس کے ساتھ بھی بات کرتی ہے اس کو منہ توڑ جواب دیتی ہے۔ تو اس کے رویے سے، اس کی حرکتوں سے امروز کو بڑی پریشانی ہوتی ہے اور وہ شانزے کے پاس آتا ہے، اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ میں تمہیں کسی قسم کی کوئی بھی اذیت نہیں دینا چاہتا، یا مجھے آپ کو اذیت دے کر کیا ملے گا، میں تو خود اذیت میں مبتلا ہوں۔ تو جیسے شانزے یہ بات سنتی ہے تو فوراً اس سے جواب دیتی ہے، اس سے کہتی ہے کہ واہ جی واہ، بڑے کمال کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کس اذیت میں مبتلا ہیں کہ تم تو اس غرور میں ہو کہ گریز خان کی بیٹی آپ کے قبضے میں۔ وہاں پر امروز کو بڑی حیرانگی ہوتی ہے، وہ یہ سوچ کر آیا تھا کہ میں اسے سمجھاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ میری بات مان پائے، لیکن الٹا وہ اس کے اوپر اور بھی زیادہ طنز کرنا شروع کر دیتی ہے۔ امروز وہاں سے پریشان ہو کر ٹیمپر پہ چلا جاتا ہے، پہاڑی پہ چلا جاتا ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان ہوتا ہے جب گھر آنے میں اسے کسی قسم کی کوئی پریشانی ملتی ہے یا کوئی اس کے اوپر تکلیف ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو اکیلا پن کوشش کرتا ہے کہ میں اکیلا رہوں۔ تو امروز ایسے ہی کرتا ہے۔ جب یہ سب کوئی صنوبر کو پتہ چلتا ہے، کیونکہ صنوبر یہ سوچ رہی تھی، کیونکہ وہاں پر درگزئی بھی ٹیمپر پر جاتا ہے، تو صنوبر کے ذہن میں تھا کہ وہ درگزئی گیا ہوا ہے تو وہاں پر اس کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ اس کا چہرہ دوسری طرف ہوتا ہے، صنوبر اس کے پیچھے بھاگ کر جاتی ہے، اسے ڈرانے کی کوشش کرتی ہے، اس سے کہتی ہے کہ درگزئی آخرکار تم ڈر گئے۔ جب امروز اس کی طرف منہ کرتا ہے تو وہاں پر صنوبر کی جو ہوتی ہیں وہ سانسیں رک جاتی ہیں، کیونکہ وہ تو سوچ رہی تھی کہ میں درگزئی کے پیچھے آئی ہوں۔ وہاں سے وہ بھاگتی ہے، لالا کا نام کہہ کر اس کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ کوئی بھی انسان ہوتا ہے جب آپ دیکھیں کہ اس کا جو ایک بڑا آدمی تھا اس کے سامنے، تو وہ ڈر کی وجہ سے بھاگ جاتی ہے۔ اتنے میں درگزئی بھی آ جاتا ہے۔ امروز درگزئی کو مخاطب کرتا ہے، اسے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے کہتا ہے، کیونکہ اسے شک ہو جاتا ہے، اس سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ بھئی تمہارا جو ہے اس لڑکی کے ساتھ کیا چکر چل رہا ہے، تم کچھ مجھ سے چھپا رہے ہو۔ تو درگزئی اس سے کہتا ہے کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہے کہ میں اس گھٹیا لڑکی کے ساتھ آخرکار چکر چلا کر کیا کروں گا، میرا اس کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ امروز کو یہاں پر شک ہوتا ہے، اسے پتہ چل چکا ہے کہ صنوبر جو ہے وہ درگزئی کے اندر جو ہے وہ انٹرسٹنگ رکھتی ہے، یہ دلچسپی لگتی ہے۔ درگزئی اسے منہ تک نہیں لگاتا، اس وجہ سے اس نے امروز کو صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے۔ ڈاکٹر ایما کو موقع ملتا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ حسن کے دل میں مزید جو ہے وہ ہادی کے لیے اور ہادی کی فیملی کے لیے یا اپنی فیملی کے لیے نفرت ڈال سکے۔ وہ آتی ہے حسن کے پاس اور اس سے کہتی ہے کہ شاید آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ جو فیل بنائی تھی وہ ہادی نہیں بنائی تھی، اور یہ سب کچھ آپ کے گھر میں چکر کیا چل رہا ہے، مجھے اس بات کی کچھ بھی سمجھ نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر ایما کو اس کے بارے میں سب کچھ پتہ ہوتا ہے، وہ صرف ہادی کو جو ہوتی ہے وہ آگ لگانے کے لیے اس کے دل کے اندر مزید جو ہے خجسک کے لیے نفرت ڈالنے کے لیے سب کچھ کر رہی ہوتی ہے۔ جب ڈاکٹر حسن یہ بات سنتا ہے تو فوراً ایما کو جواب دیتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، میرا بھائی اتنا گرا ہوا بھی نہیں ہے، شاید اتنا کمزور بھی نہیں ہے کہ اس پہاڑی لڑکی کے ساتھ وہ چکر چلائے، کے ساتھ کوئی وہ اتنی انٹرسٹنگ رکھے گا، وہ کہاں ہے اور میرا بھائی کہاں ہے۔ تو جہاں پر ڈاکٹر ایما کو بڑی خوشی ہو جاتی ہے کہ بھئی تھوڑا سا مزید میں نے ہادی کے دل کے اندر نفرت ڈال دی، کہ وہ خود ہادی کے ساتھ محبت کرتی ہے، اس وجہ سے وہ چاہتی ہے کہ جتنا ہو سکے خجسک کو ہادی سے دور کیا جا سکے۔ شریعت صاحب کو آخر کار شک ہو جاتا ہے کہ ہادی خجسک کے ساتھ اتنی اس کا تعلق کیوں ہے، کیوں اس کے ساتھ اتنی دلچسپی رکھتا ہے، کیوں اس کی سپورٹ کرتا ہے۔ ایک تو ایما کے اوپر بھی اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ایما کی وجہ سے اس کا ساتھ دیتا ہے، وہ اس کے پاس جاتا ہے اسے ملنے کے لیے۔ جیسے وہاں پر جاتا ہے تو ہادی جو ہوتا ہے وہ لیکچر دے رہا ہوتا ہے ڈاکٹر جلال صاحب کی جگہ پر، کیونکہ وہ موجود نہیں ہوتا جونیئر کو جب وہ لیکچر دے رہا ہوتا ہے تو شریعت صاحب اس کے پاس پہنچتا ہے، اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اس سے کہتے ہیں کہ بھئی تم ہوش میں تو ہو، ہوش کے ناخن لو، تم ایسا کام کیوں کر رہے ہو، آپ کی ابھی تک جو ہے ہاؤس جاب بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی اور اس کے بعد آپ یہ سب کچھ کر رہے ہو۔ اگر میں نے آپ کو ایسا کام کرنے کی اجازت دے دی یا لیکچر دینے کی اجازت دے دی تو اور کیا سوچیں گے، وہ یہی کہیں گے کہ میں اپنی بیٹی کی جو ہے وہ فیور کر رہا ہوں۔ ہادی اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا والد
اس کی کوئی بھی بات نہیں سنتا، اسے صاف الفاظ میں انکار کر دیتا ہے۔ وہاں پر ڈاکٹر ایما بھی ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ جب ہادی کی کلاس ہو رہی ہوتی ہے تو ڈاکٹر ایما کو اندر سے خوشی ہوتی ہے۔ حسن آ رہا ہوتا ہے، ڈاکٹر ایما اسے اشارہ دے رہی تھی اسے چپ کرانے کا کہ بھائی تم اپنے جا کر بھائی کی ہے انسلٹ سنو۔ جب یہ سب کچھ خجستہ کو پتہ چلتا ہے تو خجستہ تو صاف الفاظ میں ماننے سے انکار کر دیتی ہے، اسے کہتی ہے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کے ابھی ہاؤس ورک اس کا بہت زیادہ رہتا ہے، اس کی ابھی تعلیم بہت زیادہ رہتی ہے، تو وہ یہ لیکچر کیسے دے سکتا ہے۔ اس کی سہیلی جو اس کے ساتھ موجود ہوتی ہے اس سے کہتی ہے کہ بھائی اب ڈاکٹر جلال صاحب موجود نہیں تھے تو اس وجہ سے اس نے لیکچر دیا۔ آگے سے اسے یہ بھی کہا گیا کہ اگر میں نہ بھی ہوں یا اگر ہوں بھی سے تو تم میری جگہ پر لیکچر دے سکتے ہو۔ خجستہ کوریڈور میں موجود ہوتی ہے، جب اسے ہادی دیکھتا ہے تو اس کے پاس جاتا ہے، اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب خجستہ اسے اپنے پاس بیٹھے ہوئے دیکھتی ہے تو اسے صاف الفاظ میں منع کر دیتی ہے، اس سے کہتی ہے کہ جو ہر جگہ پر تم میرے ساتھ آ کر بیٹھ نہیں سکتے، لوگ جو ہے طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو آپ کو پلیز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اپنا سامان جو ہوتی ہے، وہ اپنی کتابیں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ وہاں سے اٹھاتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ ہادی کو اندر سے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یار دیکھو کہ میں اس انسان کے لیے یا اس عورت کے لیے اتنی فیور کرتا ہوں، ہر جگہ پر مشکل وقت میں اس کا ساتھ دینے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن یہ مجھے منہ تک نہیں لگائے گی۔ خجستہ اندر سے جو ہوتی ہے وہ ہادی کے لیے فیلنگ رکھتی ہے، اس سے اندر سے ہادی کے لیے احساس بھی ہے، محبت بھی ہے، لیکن وہ اوپر سے ایک اپنا جو شو نہیں کرنا چاہتی، وہ اس وجہ سے شو نہیں کرنا چاہتی کہ پوری ایک یونیورسٹی میں یا جہاں پر جتنے بھی ڈاکٹرز موجود ہیں ان کو شک ہو چکا ہے کہ خجستہ اور ہادی کے بیچ میں کوئی چکر چل رہا ہے۔ یہ سارا جو کردار ادا کر رہے ہیں یہ ڈاکٹر ایما اور حسن ادا کر رہے ہیں، یہ ہر جگہ پر خجستہ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ درگزئی بھی پورا زور لگا رہا ہے کہ خجستہ وہاں سے تعلیم چھوڑ کر واپس آ جائے، کیونکہ وہ تو خجستہ کے ساتھ محبت کرتا ہے، اسے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ خجستہ کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا، لیکن جو خاندان میں یا معاشرے میں ہوتا ہے، ایک رسم و رواج ہوتا ہے، اس حساب سے خجستہ اپنے دل کو تسلیم کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ میری جو شادی ہے زئی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ امید ہے آج کا یہ ریویو، آج کا یہ ٹیزر آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگا۔ آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنے لازمی دن بتانا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا جب خجستہ نے ہادی کو صاف الفاظ میں انکار کر دیا کہ تم میرے ساتھ ہر جگہ پر جا کر بیٹھ نہیں سکتے، تو کیا ہادی خجستہ کی بات مان کر اس سے دور ہو جائے گا؟ اگر اس سے دور ہوتا ہے تو پھر خجستہ کو اندر سے کتنی تکلیف ہوتی ہے، یا اس کو پھر کتنا احساس ہوگا کہ یار دیکھو کہ میرے اتنے قریب تھا، میری فیور کرتا تھا، میں نے خود اس سے منع کیا ہے تو وہ مجھ سے دور ہو جائے گا۔ اس جگہ پر خجستہ کو اس کے ساتھ محبت ہو جائے گی، لیکن محبت ہونے کے بعد حسن جو ہے وہ کون سا کردار ادا کرے گا ان دونوں کو دور کرنے میں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے لازمی دیں، چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، اپنا خاص خیال کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔